نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہے۔ مولوی خضر حیات بکروی اس بات سے خوب واقف ہے کہ سال کے ابتدا میں علماء دیوبند کے روحانی فرزند وہ اپنے علمی مصروفیت میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور بظاہر میدان میں اس کو کوئی نظر نہیں آتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ اپنے چیلوں کے ذریعے علماء دیوبند کی گستاخیاں شروع کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عموماً ہمارے طلباء کرام اور علماء کرام سوشل میڈیا سے تھوڑے دور ہو جاتے ہیں سال کے ابتدا میں اسباق کی وجہ سے، تو وہ بزدل گدڑ وہ میدان کو خالی دیکھ کر شیروں سے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شیر جو ہے وہ میدان چھوڑ کر چلا گیا، لیکن پتہ نہیں کہ شیر جب 2 قدم پیچھے لیتا ہے تو وہ شکار کے لیے اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ تو جس طرح ہمارے اکابرین اسلاف نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا علمی دنیا میں اور ان لوگوں کو لگام دیا تھا، اسی طرح الحمدللہ ہم نے بھی ان لوگوں کے ساتھ وہی حشر کیا ہے جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا۔ دیکھ لیا فیس بک یوٹیوب پر کلام کی سرزمین پر جب مناظرہ ہوا تو عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز تک یہ لوگ اپنے دعوے پر ایک اردو کا رسالہ تک پیش نہ کر سکے۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ جھوٹ ہے تو آپ کے پاس میرا پیج ہوگا، ان لوگوں کا ہوگا، دیکھ لے وہاں مناظرہ۔ اگر ان کے دعوے کے مطابق اگر ایک بھی کتاب اگر ویڈیو کے ذریعے بھی ثابت کیا جائے تو ہم اپنا شکست تسلیم کر دیتے ہیں۔ وہاں پر موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر بھاگنے کی کوششیں کی۔ اس کے علاوہ پشاور کی سرزمین پر ان لوگوں کا علمی جنازہ میں نکال چکا ہوں الحمدللہ۔ مردان کی سرزمین پر، سوات کی سرزمین پر ان لوگوں کا جینا ہم نے حرام کر دیا تھا۔ ہم ان کے گھر گئے تھے ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے، لیکن یہ سب کچھ بھول گئے یہ لوگ، لیکن بھول چکے نہیں ہیں یہ لوگ، بلکہ ان لوگوں کے اندر حیا، غیرت اور شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اب یہ دوبارہ اٹھ کر چیلنج بازی کرتے ہیں اور ہمارے اکابرین کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ابھی کوئی آسمان سے نہیں اترے ہو، آپ وہی لوگ ہیں جو پہلے ہمارے سامنے آئے تھے۔ اور مولوی خضر حیات جو ہے وہ دیکھتا ہے اتنا بیوقوف اور چالباز ہے۔ بیوقوف تو یہ ہے کہ اکابرین کی گستاخی کرتا ہے، اپنے آخرت کی فکر نہیں ہے ان کو، اور چالباز اتنا ہے کہ وہ دیکھتا ہے ہمارے بڑوں میں سے ان لوگوں کا نام لیتا ہے جو یا تو زیادہ عمر والے ہوتے ہیں، سفید ریش، اور جن کی تصنیفی خدمات یا درسی خدمات میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں، تو ان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ ارے بھائی کبھی آپ نے ہمارے علماء دیوبند کے مناظرین کا نام لیا ہے؟ کبھی ان کے سامنے بیٹھنے کی جرت آپ نے کی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن ان لوگوں کا نام لیتے ہیں آپ جو ہمارے بڑے ہیں، وہ درسی علماء ہے، وہ زیادہ عمر والے ہیں، اور ان کا مناظرے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بلکہ ہر فیلڈ کے لیے اپنے اپنے الگ لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بیچارہ بیوقوف اکابرین کی گستاخی کرنے کی وجہ سے بیوقوف اور چالبازی کے میدان میں ہمارے مناظرین سے بھاگنے والا چالباز لومڑی، یہ ہمارے اکابرین کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اور چیلنج بازی بھی کرتے ہیں۔ بہرحال جب ہم نے اپنے بڑے اکابرین کے ساتھ ہمارے دوستوں نے رابطہ کیا کہ بھائی خضر حیات جو ہے وہ آپ کو چیلنج کرتا ہے، تو ہمارے درسی علماء جو آج بیماری کے ساتھ ساتھ ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، انہوں نے اس کا چیلنج قبول کیا کہ اس بچے کے علاوہ ہمارے سامنے بٹھاؤ تاکہ ہم کچھ سیکھنے کو ملے ان کو۔ لیکن تب خضر حیات وہ بیٹھنے کی جرت نہ کر سکا اور ہمارے اکابرین کی گستاخیاں کرنے لگا۔ اگر یہ عوام کو آپ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ آپ کا عقیدہ کتنا گندا ہے، آپ کے اندر آپ کے دل میں کتنی غلاظت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے آپ منکر ہیں اور الہاد کے راستے پر آپ روانہ ہو چکے ہیں، عذاب القبر کے آپ منکر ہیں، حیات الانبیاء کے آپ منکر ہیں، وسیلہ کے آپ منکر ہیں،
اسی طرح بے شمار مسائل جو صحابہ کا عقیدہ، جو رسول اللہ کا عقیدہ، جو پورے 1400 سال سے مسلمان اس عقیدے پر عمل کرتے ہوئے چلتے آ رہے ہیں، اس عقیدہ کو آپ کفر اور شرک قرار دیتے ہو۔ اسلام تو ہمیں یہ دعوت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو کافر قرار دیں۔ اسلام تو ہمیں یہ ذہن سازی نہیں کرتا کہ آپ مسلمانوں کو اسلام کے دائرے سے نکال دو، بلکہ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اسلام سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کا احترام کیا جائے، اگر اس میں سے غلطیاں ہیں اس غلطی کو بہترین طریقے سے نکالا جائے، اور جو کافر ہیں ان کو اسلام کے اندر لانے کی کوشش کی جائے۔ آپ نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، مولوی خضریات نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کوئی قادیانی اسلام کو قبول کرے، کوئی شیعہ اسلام کی طرف آ جائے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی اسلام کی طرف آ جائے، بلکہ ان کی پوری زندگی کی کوشش جو ہے مولوی خضر کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کس طرح مسلمانوں کے اسلام کے دائرے سے باہر نکالیں، فلاں مشرک، فلاں کافر، فلاں بدعتی۔ یہ کیا ناٹک بنا رکھا ہے اسلام کے نام پر آپ نے؟ اب تو ہمارے اپنے مسلمان کالج یونیورسٹی کے لوگ وہ علماء سے خوفزدہ ہو چکے ہیں، وہ مولوی خضریات اور مولوی منیر شاکر جیسے علماء کی وجہ سے علماء سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگانا، چھوٹے چھوٹے باتوں پر کسی کو مشرک قرار دینا، یہ تو اسلام کا درس نہیں ہے، یہ تو اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرے، لوگوں کو اسلام سے متنفر نہ کرے۔ اور بعض لوگ ہمیں بھی تانا دیتے ہیں، ہم سے بھی گلا شکوہ کرتے ہیں، ہم پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ مناظرہ کرتے ہیں، آپ کسی کو جواب دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیوں ٹھیک نہیں ہے بھائی؟ جب آپ اپنے گھر کے باہر ایک چوکیدار کو کھڑا کرے، ان کو کہے کہ بھائی یہ اس کا گھر کا خیال رکھے، اب چور آ جائے، ڈاکو آ جائے اور وہاں چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تو اب کیا یہ چوکیدار جو اس طرح خاموش بیٹھا رہے گا کہ نہیں اگر میں کچھ بولوں گا تو پھر لڑائی جھگڑا ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، جب چوکیدار اچھا ہو، وفادار ہو، تو وہ خاموشی اختیار نہیں کرتا، وہ چیخے گا، چلائے گا، لوگوں کو جگائے گا، بیدار کرے گا کہ بھائی چور آئے، حتیٰ وہ بندوق سے اس پر گولی بھی چلائے گا۔ تو اسی طرح ہمارا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے، اپنے مسلک اور مذہب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو ہم بھی اسی طرح خاموش نہیں رہ سکتے، بلکہ ہم ہر اس بندے کو جواب کریں گے، ہم اس بندے کا جواب دیں گے جو دین پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور دین کے غلط تشریحات لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ اب وہ تو کوئی وہ تو مولوی نہیں ہوگا جس کو پتا ہو کہ فلاں بندہ دین اسلام پر اعتراض کرتے وہ خاموشی اختیار کرے۔ وہ تو مولوی نہیں ہوگا کہ ایک بندہ برسریام مسلمانوں، پکے مومن مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائے، مولوی خاموش رہے۔ نہیں بھائی، ہم چوکیدار ہیں، ہم چوکیدار ہے، اور چوکیدار کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈاکو آ جائے تو وہ شور مچائے، وہ چلائے، وہ لڑائی کرے، جھگڑا کرے، لوگوں کو خبر دے کہ بھائی چور آئے، ڈاکو آئے، ان کے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ لوگ دین اسلام کے اندر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے، مسلمانوں کو کافر قرار دینے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے خلاف آواز بلند کریں۔ جو لوگ ہم سے گلا کرتے ہیں، ہم سے شکوہ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہم سے نہیں بلکہ ان ڈاکو کا مقابلہ کریں جو رسول اللہ کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کا مقابلہ کریں، ان لوگوں کو خاموش کریں جو مسلمانوں پر کفر کے فتوے نہ لگائے۔ ہمارا پنچمیری جماعت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں سوائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، وہ خوارج کی طرح مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، ہمارے اس بات پر اختلاف ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان فتنوں سے امان میں رکھیں، اور اللہ کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، اور تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ حق اور باطل کے مابین فرق کریں، مسلمانوں کے خیر خواہ اور ہمدرد، اور مسلمانوں کے اپنے لوگوں اور مسلمانوں کے دشمن اور مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگانے والوں کے مابین فرق کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، ہم ان کے خلاف اٹھ کر کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ مسلمان کافر نہیں ہے۔ گناہ کی وجہ سے کوئی کافر نہیں بنتا، گناہ کی وجہ سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے، غلطی کی وجہ سے کوئی خطا کار ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہو جاتا۔ اب اگر یہ گناہ خطا کی وجہ سے لوگوں پر کفر کے فتوے لگائیں گے تو ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اب بھی کہتا ہوں آخر میں کہ پوری نسل مماتیت کو ہمارا چیلنج ہے کہ آ جائے، بسم اللہ کرے میدان میں، لیکن اس بار ہمت کرے
کہ موضوع سے ہٹ کر بات نہیں ہوگی، موضوع آپ کا پسندیدہ بات ہم کریں گے، دلائل ہم پیش کریں گے، لیکن جو موضوع آپ بتائیں گے اس سے ہٹ کر پھر میدانی مجلس میں، میدانی مناظرہ میں بات نہیں ہوگی۔ اگر ہمت ہے تو سامنے آ جائے، تاکہ ماں کی گود کی یاد نہ دلاؤں تو پھر نہ کہنا کہ میں دیوبندی ہوں۔ بسم اللہ کرے، ایک بار میدان میں آ جائے، ہمت کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے شر سے تمام مسلمانوں کو امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔